بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26ویں تراویح کا خلاصہ یعنی سورۃ التحریم سے سورۃ المعارج کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے۔ اس میں چند اہم مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 1، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور عام انسان تو درکنار، پیغمبر بھی بطور خود اللہ کی مباح کی ہوئی یعنی جائز کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر لینے کا مجاز نہیں ہے۔ نمبر 2، انسانی معاشرے میں نبی کا مقام انتہائی نازک مقام ہے۔ ایک معمولی بات بھی جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو وہ چندہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن وہ نبی کی زندگی میں اگر پیش آ جائے تو قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ نمبر 3، ذرا سی بات پر جب نبی کو ٹوک دیا گیا اور نہ صرف یہ کہ اس کی اصلاح کی گئی بلکہ اسے ریکارڈ پر بھی لے آیا گیا، تو یہ چیز قطعی طور پر ہمارے دل میں اطمینان پیدا کر دیتی ہے کہ حیات طیبہ میں جو بھی اعمال و افعال اور جو احکام و ہدایات ہمیں اب ملتے ہیں اور جن پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت یا اصلاح ریکارڈ پر موجود نہیں ہے تو وہ سراسر حق ہے اور اللہ کی مرضی سے پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے بزرگوں کے احترام کے صحیح حدود سے آشنا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 5، عام مسلمانوں کو نصیحت کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنا اور اپنے متعلقین کا برابر احتساب کرتے رہو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ نے دوزخ پر جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ نہایت سخت گیر ہے۔ نمبر 6، اللہ کا دین بالکل بے لاگ ہے۔ اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہ کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور عمل کے لحاظ سے مستحق ہے۔ اس معاملے میں خاص طور پر ازواج مطہرات کے سامنے 3 قسم کی عورتوں کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ ایک مثال حضرت نوح اور حضرت لوط کی کافر بیویوں کی دی گئی، جن کے لیے انبیاء کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ دوسری مثال فرعون کی بیوی کی دی گئی، چونکہ وہ ایمان لے آئیں اس لیے فرعون جیسے اکفر الکافرین کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہ ہوا۔ تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جنہیں یہ عظیم مرتبہ اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے۔ اس میں ایک طرف اسلام کی تعلیمات کا تعارف کروایا گیا ہے اور دوسری طرف غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکایا گیا۔ ابتدا میں انسان کو احساس دلایا گیا کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے۔ اس کو عدم سے وجود میں بھی اللہ ہی نے لایا ہے، اور اس کی تدبیر و انتظام اور فرمانروائی کے تمام اختیارات بھی بالکلیہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور انسان یہاں بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آخرت میں نکلنے والے کفر کے بھیانک نتائج کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ لہذا جو بن دیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے بچے وہی آخرت میں بخشش اور اجر کے مستحق ہوں گے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے وہ منزل پر پہنچنے والے نہیں ہیں۔ منزل پر وہی پہنچیں گے جو سیدھی راہ اختیار کریں گے۔ اللہ نے سمع و بصر اور عقل و دل کی صلاحیتیں اسی لیے دی ہیں کہ لوگ سیدھی راہ اختیار کریں، لیکن ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگیوں کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین میں نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی
زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے۔ سورہ قلم مکی صورت ہے، اس میں 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مخالفین کے اعتراضات کا جواب، نمبر 2 ان کو تنبیہ اور نصیحت، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین۔ آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جسے سب ہی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون تھا، لہذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کیجیے۔ اس کے بعد ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی جنہوں نے اللہ کی نعمت پا کر اس کی ناشکری کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے زیادہ بہتر تھا اس کی نصیحت بروقت نہ مانی، آخر کار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہ مثال دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو گے تو تم بھی اسی طرح تباہی سے دوچار ہوگے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس بے صبری سے بچیں جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا اور آزمائش کا موجب بنی تھی۔ سورۃ الحق کا مکی صورت ہے، اس کا پہلا رکوع آخرت کے بیان میں اور دوسرا رکوع قرآن کے منزل من اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول حق ہونے کے بارے میں ہے۔ آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہے گی۔ پھر بتایا کہ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار خدا کے عذاب کی مستحق ہو کر رہی ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی، اور بتایا گیا کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں ان کا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا، ہر ایک کا کارنامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ نیکوکار اپنا حساب پاک دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور انہیں جنت کا ابدی عیش نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ خدا کا حق مانا اور نہ بندوں کا حق ادا کیا انہیں خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں کفار کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا، اگر اس میں وہ اپنی من گھڑت کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اس کی رگِ گردن کاٹ دیں۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، اس میں کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ سورت کی ساری تقریر اس چیلنج کا جواب ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا مگر وہ اپنے وقت پر واقع ہوگا، لہذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت جس کے جلدی لے آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں کیسی سخت چیز ہے، اور جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیا برا حشر ہوگا۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے، اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا، آخرت کو مانا، صالح اعمال اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ آخر میں کفار مکہ کو خبردار کیا گیا کہ اگر تم نہ مانو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی
کہ ان کے تمسخر اور مذاق کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا برا انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔ اسی پر آیاتیں ختم ہوتی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔